Bismillahirrahmanirrahim. Basic research methods and techniques, सेकेंड सेमेस्टर, और ये है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि जो इंफॉर्मेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस की क्या अहमियत है, इसी प्राइमरी सोर्स किसको कहते हैं और सेकेंडरी सोर्स किसको कहते हैं, इसकी हम इंट्रोडक्शन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्राइमरी सोर्स जो सबसे जो रिलायबल सोर्स है इंफॉर्मेशन है वो है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या चीज़ है ये प्राइमरी सोर्स, यानी इसको प्राइमरी सोर्स क्यों कहते हैं? व्हाट आर प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? ओरिजिनल रिकॉर्ड, यानी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ओरिजिनल रिकॉर्ड है फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्डेड बाय पीपल हु वर, यानी पुराना जो रिकॉर्ड होता है माजी में उसकी ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, हु वर इन्वॉल्व्ड, वो लोग, उन लोगों का रिकॉर्ड इन द इवेंट्स, जो उस इवेंट्स में इन्वॉल्व थे, यानी डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। ठीक है, उसके पास ओरिजिनल रिकॉर्ड होगी, और वो जो जहां से आप रिकॉर्ड लेंगे उन लोगों से, तो वो कौन सा होगा? ये प्राइमरी सोर्स होगा आपका। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। विटनेस द इवेंट, या वो लोग जो चशमदीद गवाह हो उस हादसे, उस वाक़ये के मुतालिक। आर न्यू द पर्सन इन्वॉल्व इन द इवेंट, या उन लोगों को वो बंदे जानते हो जिससे आपने डेटा लेना है। ठीक है, जो इवेंट्स में शामिल थे और उसको वो डायरेक्ट जानता हो, तो वो क्या है? ये आपका प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। यदि आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो है कि पास्ट रिकॉर्ड उन लोगों का जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, विटनेस हो, या उन लोगों के बारे में जानते हो जो इवेंट्स में इन्वॉल्व है, डायरेक्ट इन्वॉल्व। ठीक है, ये तीन वजूहात में से एक भी हो, ठीक है, तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा, व्हाट आर प्राइमरी सोर्स? दे कैन आल्सो बी ऑब्जेक्ट, यानी आर्टिफैक्ट, और विजुअल एविडेंस, यानी ये डायरेक्ट भी हो सकता है और विजुअल, जिसने देखा हो वो भी इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, वो प्राइमरी सोर्स होगी। ठीक है, यानी डायरेक्ट अगर वो है तो वो तो डायरेक्ट ही बस, वो तो हो गया है ओरिजिनल फॉर्म। लेकिन अगर डायरेक्ट किसी कोई उसको लाइव देखे तो वो भी विजुअल मीन आंखों से इसका ताल्लुक है, देखने से इसका ताल्लुक है, तो वो भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। दे गिव यू एन आइडिया about what people allow at the time saw or thought about the event. ठीक है, तो ये भी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें आता है। ठीक है, जो उसके बारे में alive at the time saw, यानी उसी टाइम उसने देखा हो या उसके मुतालिक उसने सोचा हो और डायरेक्ट देखी। What are primary source? तीसरा नंबर इसका क्या है? Keep in mind that primary source reflect only one point of view and may contain a person bias. ठीक है, towards an event, यानी ये याद रखे कि प्राइमरी सोर्स में जो पर्सनल एटीट्यूड है, बयास है, गलतियां हैं, पर्सनल लाइकनेस अनलाइकनेस है, वो बहुत काउंट करती है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने एक चीज़ देखी है तो वो आपको अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये जहन में रख के ये प्राइमरी सोर्स है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? नीचे देखिए, इसमें है प्रिंटेड पब्लिकेशन। सबसे पहले ये प्राइमरी सोर्स में कौन से हैं? बुक्स हैं, मैगजीन है और न्यूज़पेपर। ये क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये दोनों क्या है? ये पीरियडिकल है।
یہ کیا ہے؟ یہ تو بکس ہو گیا، یہ تو سمپل ہے. یہ پیریڈیکل ہے، دونوں سیریل پبلیکیشن ہے، انہیں خاص ٹائم کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے. میگزین منتھلی، بائی منتھلی یعنی منتھ میں 2 دفعہ، ویکلی، اینولی. ٹھیک ہے. پھر نیوز پیپر ڈیلی، ویکلی. ٹھیک ہے. آگے جو پرائمری سورس ہے پرسنل ریکارڈ، یہ بھی پرائمری سورس آف انفارمیشن ہے. کیا؟ پرسنل ریکارڈ، یعنی ایک بندے کا اپنا ریکارڈ کہ جو چیزیں ان کے پاس ہے، جو انفارمیشن ان کا اپنا ہے، اس کا اپنا ریکارڈ کیا ہے؟ یہ پرائمری سورس آف انفارمیشن. ٹھیک ہے. اس میں ہے ڈائریز، جرنل اینڈ ریکارڈس. ٹھیک ہے. ایک بندے کی بالکل پرسنل چیزیں. پرائمری سورس میں تیسرا نمبر ویژول مٹیریل ہے، یعنی یہ تصاویر وغیرہ، یہ دیکھیں پینٹنگ، ڈرائنگ، اسکلپچر، یہ جو جی چیزیں ہیں نا، یہ پرائمری سورس ہے. ٹھیک ہے. پرائمری سورس آف انفارمیشن ہے. پھر ہے ویژول مٹیریل میں فوٹوگراف. ٹھیک ہے. فلم، میپس ایکسیٹرا. یہ کیا ہے؟ یہ پرائمری سورس آف انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپل آف پرائمری سورس آف انفارمیشن یا ایگزامپل آف پرائمری سورسز. ٹھیک ہے. اورل ہسٹری، جو ہسٹری ہے جو اور. ٹھیک ہے. کرونیکلز، میموریز، میتھ، لیجنڈس. ٹھیک ہے. پاس ڈاؤن بائی ورتھ آف یعنی جو الفاظ آپ ادا کرتے، یہ بھی پرائمری سورس آف انفارمیشن ہے. کتنے زیادہ ٹائپس ہیں ان کے، بہت زیادہ اگزامپل ہو گئے. یہ ہے ایک سانگز اینڈ پوئمس، یہ بھی پرائمری سورس آف انفارمیشن ہے. جو سانگز اور پوئم ہے نا، یہ بھی پرائمری سورس آف انفارمیشن ہے. آرٹیفیکٹ، یہ بھی پرائمری سورس آف انفارمیشن ہے. ٹولز، آرنامنٹ، جیولری وغیرہ، آبجیکٹس. ٹھیک ہے. یہ جو ٹولز ہم استعمال کرتے ہیں مختلف، یہ پرائمری سورس آف انفارمیشن. اب آتے ہیں سیکنڈری سورس آف انفارمیشن. واٹ آر سیکنڈری سورسز؟ سیکنڈری سورس آر میڈ ایٹ لیٹر ٹائم، یعنی اسی وقت نہیں، اس کے بعد جو بن جاتی ہے، اوریجنل کے بعد، یعنی پرائمری کے بعد سیکنڈری کا نمبر آتا ہے. دے انکلوڈ ریٹن انفارمیشن، ہسٹورین اور ادر آفٹر این ایونٹ ہیز ٹیکن پلیس. یعنی ایونٹ کے بعد جو انفارمیشن کلیکٹ ہوتی ہے وہ ہے سیکنڈری سورس آف انفارمیشن. واٹ آر سیکنڈری سورس؟ although they can be useful and reliable, they cannot reflect what people who lived at that time thought or felt about the event. یعنی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت کی چیزوں کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتا. کبھی کبھار اس میں جو لوگ وہاں پہ اس ٹائم ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو وہاں پہ چھوڑ دے اس جگہ کو، پھر وہ آپ کو بیان کرے تو اس میں ڈفرینس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس ایونٹ میں وہ ڈفرنٹ طریقے سے ایکسپلین کریں گے. بٹ دے کین ریپرزینٹ اے مور فیئر اکاؤنٹ دا ایونٹ بیکاز دے کین انکلوڈ مور دین ون پوائنٹ آف ویو اور مینی انکلوڈ انفارمیشن دیٹ واز ان اویلیبل ایٹ دیٹ ٹائم آف دا ایونٹ. یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ ایک بندہ بہت ڈرا ہوا ہے، بعد میں وہ آپ کو کچھ اور طریقے سے ایک چیز کو ایکسپلین کرے جو انفارمیشن اویلیبل ہے اور اویلیبل نہیں ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے. اور اپنا پوائنٹ آف ویو یا اور چیزوں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. یہ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن. اس کی ایگزامپل جب آپ سوال آ جائے کہ واٹ از دا رول آف دا پرائمری سورس آف انفارمیشن، تو آپ پرائمری سورس کو ڈیفائن کرے، ایکسپلین کرے، امپارٹنس اس کی بتائے، اس کی چند ایگزامپل دے بس. اس طرح سیکنڈری سورس کو ڈیفائن کرے، ایکسپلین کرے، امپارٹنس دے، اور اس کو چند ایگزامپل سے واضح کرے بس. ٹھیک ہے. یہ ایگزامپل ہے ٹیکسٹ بکس. دیکھیں ٹیکسٹ بکس، بایوگرافیز، ہسٹریز، نیوز پیپر رپورٹ اینڈ سم ہو واز ناٹ پریزنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن ہے. ایک تو نیوز پیپر تھا، وہ تو ڈائریکٹ سورس آف انفارمیشن، لیکن یہ کیا ہے؟ رپورٹ ہے اس میں بائی سم ون ہو واز ناٹ پریزنٹ. ایگزامپل آف سیکنڈری سورس آف انفارمیشن: چارٹس، گراف،
images created after the time of period, یعنی اس ٹائم پیریڈ کے بعد جو بنتے ہیں اس کو سیکنڈری، اور اس ٹائم میں جو گراف اور فوٹوگراف اور وہ چیزیں بنتی ہیں وہ پرائمری سورس ہے، لیکن اس کے بعد جو بنتی ہے اسکلپچر وغیرہ کچھ آپ بناتے ہیں وہ سیکنڈری. نیم دا سورس دیٹ سورس. دا فالوئنگ سلائڈس contain examples of primary and secondary source. See if you can classify each of as a primary and secondary source. دیکھیں آپ خود اس کو کریں، اس میں پرائمری سورس کون سا ہے، سیکنڈری سورس کون سا ہے. ٹھیک ہے، آپ خود اس پہ انالیسس کریں. ٹھیک ہے، کلاسیفائی دیز، اس کو بھی کرے، اس کو بھی کرے، اس کو بھی کرے. ٹھیک ہے، اس میں یہ پرائمری سورس آف، یہ آپ کے لیے سیلف چیک لسٹ ہے کہ آپ پرائمری سورس پرائمری سیکنڈری سورسز کو آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے. تو یہ پرائمری سیکنڈری سورس آف انفارمیشن ہو گئے. یہ کلاسیفائی آپ کریں. یہ دیکھیں بایوگرافی کسی نے لکھی ہے، یہ دیکھیں ٹیلیفون، کلاسیفائی دیز یعنی اس ٹائم کی پکچر، پھر اسکلپچر، یہ دونوں پرائمری سورس آف انفارمیشن ہے، کیونکہ ایک پکچر ہے ایٹ دا ٹائم آف ایونٹ اور ایک ہے مجسمہ. تو یہ دونوں کیا ہے، یہ پرائمری سورس آف انفارمیشن ہے. اسی طرح اس کو بھی کرے، اس کو بھی. اور یہ تو ہم نے اس لیکچر میں کیا پڑھا، پرائمری سورس آف انفارمیشن اینڈ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن. یعنی سمپل میں آپ کو سم اپ کروں کہ پرائمری سورس آف انفارمیشن اس انفارمیشن کو کہتے ہیں جس میں ایک بندہ خود انوالو ہو یا انوالو والے کو دیکھا ہو سامنے سے. ٹھیک ہے، اس بندے سے لے یا وٹنس ہو اس ایونٹ کا. ٹھیک ہے، تو اس سے جو انفارمیشن آپ کلیکٹ کریں گے وہ پرائمری سورس آف انفارمیشن ہوگی. ٹھیک ہے، ہاں یہ اس کی ایگزامپل ہے، سارے ایگزامپلز ہے سارے. دیکھیں یہ سارے اس کی ایگزامپل ہے، فلم، موویز، یہ ساری چیزیں، یہ تصویر یہ ہے. ٹھیک ہے، پینٹنگ، ڈرائنگ، اسکلپچر، ویژول مٹیریل، اورل ہسٹریز سوری، آرٹیفیکٹس یا جیولری وغیرہ، ٹولز وغیرہ جس کو آرنامنٹ ہم کہتے ہیں، یہ جیولری، مختلف قسم کی چیزیں، یہ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن ہو گیا. تو یہ اسی طرح آپ اس کو پڑھ لے ایک دو دفعہ اور اس کو سیکھے. ایگزام میں اتنا ٹائم نہیں ہے، جلدی اس کو سم اپ کر کے آپ اس کو کیونکہ پیپر بن گئے ہیں لہذا آپ اپنی تیاری تیز کریں. اور یہ فائنل ایگزام ہوگا. ٹھیک ہے، مڈ ٹرم گزر گیا، فائنل ایگزام یہ ہوگا. تھینک یو.